رب العالمین۔ انتہائی معزز سامعین، سورہ بقرہ آیت نمبر 103 آپ کے سامنے 104 تلاوت کی، پارہ نمبر 1 میں سے۔ اب یہاں سے یہ چوتھا اعتراض ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ کہ ہم آپ کو نبی نہیں مانتے کہہ رہے تھے، اس لیے کہ آپ ہمیں صحیح الفاظ کی ادائیگی سے منع کرتے ہیں، جیسے ہم کہتے ہیں راعنا۔ اب راعنا یہ وہ ایک لفظ کہا کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور اس لفظ سے اللہ نے منع کیا اس لیے کہ اس کے ایک مختلف معانی ہے۔ ایک ہے راعنن تنوین کے ساتھ، تو اس کا معنی یہ مشتق ہے رعونت سے، اور اس کا معنی ہوتا ہے بے وقوفی۔ تو وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ الفظ استعمال کر کے نعوذ باللہ بے وقوف کہا کرتے تھے۔ اسی طرح دوسرے نمبر پہ یہ راعن ہے، یہ عبرانی زبان میں نگہبان کو کہا جاتا ہے، تو اس میں شائبہ شرک پایا جاتا ہے۔ اور اسی طرح ایک ہے راعنا، تو اس کا معنی ہے کہ ہماری رعایت کیجیے، تو یہ معنی درست ہے۔ اور کبھی وہ زبانیں مروڑ کے کہتے راعینا، یا ساتھ لگاتے، تو راعی کا مطلب ہوتا ہے ہمارے چرواہے، آواز دیتے تھے کہ اے ہمارے چرواہے۔ تو اس لفظ سے اللہ رب العزت نے منع کیا کہ جس میں دو معنی بے ادبی کے ہوں، ایک میں شائبہ شرک ہو اور اتنی بے ادبیاں ہوں، تو اس لیے یہ لفظ ہی نہ کہا کرو۔ تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو ایمان والو، لا تقولوا راعنا، نہ کہا کرو راعنا، راعنا نہ کہا کرو، وقولوا انظرنا، بلکہ تم کہو انظرنا، ہماری طرف دیکھ لیجئے، نگاہ ہماری طرف کیجئے، یہ کہا کرو جب کوئی بات کرنی ہو اللہ کے رسول سے۔ واسمعوا، اور سنو جو ہم نے تمہیں حکم دیا ہے، وللکافرین، اور کافروں کے لیے عذاب علیم، دردناک عذاب ہے۔ وقول انظرنا، کہو دیکھ لیجئے ہماری طرف، واسمعوا، اور ان کی بات سنو، اللہ کے رسول کی بات سنو، یا دوسرا معنی واسمعوا، سنو یہ بات جو ہم نے تمہیں حکم دیا ہے، وللکافرین عذاب علیم، اور کافروں کے لیے دردناک قسم کا عذاب ہے۔ ما یود الذین کفروا، ما یود الذین کفروا، نہیں چاہتے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے، کافر یہ بات نہیں چاہتے۔ کون سی بات؟ من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے، یعنی یہ لوگ یہ نہیں چاہتے ہیں، وللمشرکین، اور مشرکین نہیں چاہتے ہیں، ان ینزل علیکم من خیر، یہ کہ تمہارے اوپر کوئی خیر اتر جائے۔ یہ اہل کتاب کبھی یہ نہیں، یہود و نصارہ نہیں چاہتے کہ آپ پر کوئی خیر اتر جائے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ، آپ کے صحابہ پہ۔ تو فرمایا ما یود الذین کفروا، نہیں چاہتے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے، من اہل الکتاب، اہل کتاب میں، وللمشرکین، اور مشرکین میں، ان ینزل علیکم، مشرکین بھی نہیں چاہتے ہیں کہ نازل ہو جائے تمہارے اوپر، من خیر، کوئی خیر تمہارے اوپر اتر جائے، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، واللہ یختص برحمتہ من یشاء، بلکہ اللہ رب العالمین یختص، خاص کرتا ہے، برحمتہ، اپنے رحمت کے ساتھ، من یشاء، جسے چاہتا ہے۔ ہمارے شیخ فرماتے ہیں یہ پچھلی ساری اعتراضات کے ساتھ لگتا ہے۔ یہ دیکھیں نا، من کان عدوا لجبریل، پہلا اعتراض کیا جبریل علیہ السلام پہ کہ ہم اس کو نہیں مانتے، ٹھیک ہے نا، تو فرمایا من کان عدوا لجبریل، جبریل کی دشمنی نہ کرو، کیونکہ واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اللہ اپنے رحمت کے خاص کرتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ جسے چاہتا ہے،
دوسرا اعتراض کس پہ کیا؟ حضرت سلیمان علیہ السلام پہ کیا ہے کہ آپ سلیمان علیہ السلام کے ساتھی ہیں اور ہم ان کو نہیں مانتے کہ وہ جادوگر تھے۔ تو فرمایا ان پہ اعتراض نہ کرو، انہیں جادوگر نہ کہو، جادو کفر ہوا کرتا ہے، سلیمان علیہ السلام نے یہ کفر نہیں کیا ہے۔ واللہ یختص برحمتہ، اللہ خاص کرتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ من یشاء، جسے چاہتا ہے۔ تیسرا اعتراض انہوں نے ملائکہ پہ کیا ہے، تو اللہ نے فرمایا ملائک پہ اعتراض نہ کرو، واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اللہ خاص کرتا ہے اپنی رحمت سے جسے چاہتا ہے۔ اور یہ چوتھا اعتراض فرمایا یہ لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا، یہ راعنا کا لفظ نہ کہا کرو۔ اور آگے فرمایا کہ یہ نہیں چاہتے کہ تم پہ کوئی خیر اتر جائے، تو فرمایا واللہ یختص برحمتہ من یشاء، یہ جتنے بھی آپ سے جل جائیں، ان کو جتنی بھی تکلیف ہو جائے، واللہ یختص برحمتہ، اللہ خاص کرتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ من یشاء، جسے چاہتا ہے۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ فضل والا عظیم، بہت بڑا فضل والا ہے، بہت عظیم فضل والا ہے۔ ما ننسخ من آیتین، یہ پانچواں اعتراض کیا ہے، اور وہ یہ تھا کہ یہ تو منسوخ ہوتی رہتی ہے آیتیں، کبھی ایک حکم لے کے آتے ہو، کبھی دوسرا حکم آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، اس لیے ہم آپ کو نبی نہیں مانتے کہ آپ ایک جگہ ٹکتے کوئی نہیں۔ تو فرمایا ما ننسخ من آیتین، وہ جو ہم نسخ کرتے منسوخ کرتے من آیتین، آیات میں، کسی آیت میں، او ننسہا، یا ہم اسے مؤخر کر دیتے ہیں، نأتی بخیر منہا، لے آتے ہیں ہم اس سے بہتر۔ اللہ فرماتے ہیں جب ہم کوئی آیت منسوخ کرتے ہیں، کوئی حکم منسوخ، تو منسوخ کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، کہ یہ حکم کوئی مشکل تھا یا کوئی یہ جہالت میں ناسمجھی میں اتارا ہے، اس کے بعد یہ اس ختم کر کے دوسرا حکم۔ ایسے قرآن کی کچھ آیات ہے جو منسوخ ہے، جس کا حکم، جیسے ایک آیت تھی وہ لفظاً بھی منسوخ ہے اور اس کا حکماً بھی، ٹھیک ہے نا، وہ منسوخ ہے۔ والشیخ والشیخۃ اذا زنیا فرجموہما، بوڑھا اور بوڑھی، ٹھیک ہے نا، یہ زنا کرے تو ان دونوں کو رجم کر دے۔ اب یہ آیت قرآن کریم میں نہیں ہے لیکن یہ آیت تھی، ٹھیک ہے نا، تو یہ منسوخ ہو گئی ہے لفظاً بھی، اور اسی طرح تو بعض آیات قرآن کریم کے اندر ہیں لیکن اس کا حکم کیا ہو گیا ہے، منسوخ ہو گیا۔ تو اسی طرح فرمایا کہ ہم منسوخ نہیں کرتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں یا کسی آیت میں او ننسہ، یا ہم اسے مؤخر کریں یا منسوخ کر دے تو اس سے بہتر حکم لے آتے ہیں۔ اور اس کو بالکل یوں سمجھے کہ ایک ڈاکٹر کے پاس آپ جائیں اور ایک نسخہ وہ دے دیتا ہے، تو جب دوسری بار جائیں تو اس کے الگ نسخہ دے دیتا ہے۔ تو کسی نے یہ نہیں کہا کہ ڈاکٹر جی اگر میں اس دوائی کے ساتھ ٹھیک ہو رہا تھا تو پہلی کیوں دیے، نہیں، اسے پتہ ہوتا ہے بھئی پہلی دوائی کے ساتھ یہاں تک جو اس کو حد تھا وہ مکمل ہو گیا، اب اس کے بعد دوسری نئی دوائی شروع کرنی ہے، ٹھیک ہے نا، تو بالکل وہ یہی بات ہے۔ تو فرمایا ما ننسخ من آیتین، اور وہ جو ہم منسوخ کرتے ہیں کسی آیت سے، او ننسہا، یا ہم اسے مؤخر کرتے ہیں، نأتی بخیر منہا، ہم لے آتے ہیں اس سے بہتر، او مثلہا، یا اس جیسی اور لے کے آ جاتے اس جیسا کوئی اور حکم۔ الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، آیا تو نہیں جانتا ہے کہ بے شک اللہ ہر چیز پر قدرت والا ہے، ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ الم تعلم ان اللہ، آیا تو نہیں جانتا ہے کہ بے شک اللہ لہو ملک السماوات والارض، اسی کے لیے بادشاہی آسمان و زمین کی ہے۔ وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اور نہیں ہے تمہارے لیے اللہ کے علاوہ من ولی، کوئی کارساز، ولا نصیر، نہ کوئی مددگار ہے، اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی دوست، ولی، کوئی مددگار نہیں۔ ام تريدون ان تسألوا رسولکم، اب یہاں سے یہ جوڑے جی مومنوں کو تنبیہ دی جا رہی ہے کہ تم کہیں ایسے سوالات نہ کرو، ایسی باتیں نہ کرو جو نبی کو تکلیف دے۔ اس لیے جب یہ آیات آئی نا، صحابہ کرام قرآن کریم کے اندر تقریباً یسألونک، کہ میرا پیغمبر یہ آپ سے سوال کرتے ہیں، ٹوٹل 17 یا 18 دفعہ یہ لفظ آئے، ٹھیک ہے، صحابہ کرام نے سوالات کیے کوئی نہیں اس قسم کے، ٹھیک ہے نا۔ تو فرمایا ام تريدون ان تسألوا رسولکم، اے مومنو یا تم چاہتے ہو ان تسألوا، یہ کہ تم سوال کرو، رسولکم، اپنے رسول سے، کما سئل موسیٰ من قبل، جس طرح اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام سے سوالات کیے گئے،
یعنی موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کا حکم سنایا کہ بھائی گائے ذبح کرو، 40 سال انہوں نے لگا دیا، ہاں جی اس کا رنگ کیسا ہونا چاہیے، وہ گائے کیسی ہو، ٹھیک ہے نا، وہ آپ نے سن لیے درس میں۔ تو فرمایا ام تریدون ان تسألوا رسولکم، آیا تم چاہتے ہو، تم ارادہ کرتے ہو کہ اپنے رسول سے سوال کرو، کما سئل موسیٰ من قبل، جس طرح سوال کیے گئے موسیٰ علیہ السلام سے اس سے پہلے، وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ، اور جس نے بھی لیا کفر ایمان کے بدلے میں، فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، تحقیق وہ گمراہ ہو گیا سواء السبیل، سیدھی راہ سے۔ وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اور چاہتے ہیں بہت سارے اہل کتاب میں، لَوْ يَرُدُّونَكُمْ، کاش کہ وہ تمہیں پھیر دے، من بعد ایمانکم کفارا، بعد تمہارے ایمان لانے کے کفارا، کافر بنا کر پھیر دے، تاکہ وہ تمہیں چاہتے ہیں اہل کتاب میں سے بہت سارے کہ تمہارے ایمان کے بعد تمہیں کیا کر دے، پھیر دے، حسدا من عند انفسہم، حسد کی وجہ سے، من عند انفسہم ان کے دلوں کی طرف سے، من بعد ما تبین لہم الحق، بعد اس کے کہ ان پر یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ آپ حق پر ہیں، انہیں پتہ ہے کہ بھئی آپ حق پر ہے، اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ آپ کو ایمان کے بعد کیا کر دے، پھیر دیں۔ فاعفو، معاف کر دو، واصفحوا، درگزر کرو، حتی یأتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ آ جائے اللہ بامرہ، اپنے حکم کے ساتھ آ جائے، یہاں تک کہ اللہ اپنے حکم کو لے آئے، یا عذاب کا حکم لے آئے یا کوئی اور ان کے بارے میں۔ تو فرمایا معاف کر دو، واصفحوا، درگزر کر دو، حتی یأتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ لے آئے اللہ رب العالمین اپنا حکم۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ رب العالمین ہر چیز پر قدیر، قدرت والا ہے۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، مبلغ کے لیے، ٹھیک ہے نا، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور قائم کرو نماز، وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرو، وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ، اور وہ جو تم بیچتے ہو، لِأَنفُسِكُم، اپنی جانوں کے لیے، من خیرن، کوئی بلائی میں سے، تجدوہ، تم اسے پاؤ گے، عند اللہ، اللہ کے ہاں۔ تو ابھی کیا اگر زکوٰۃ دیتے ہو تو ادھر جا کے زکوٰۃ پاؤ گے؟ کوئی نہیں بھائی، مطلب یہ ہے وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ، اور وہ جو تم آگے بیچتے ہو اپنی جانوں کے لیے، من خیرن، بلائی میں سے، تجدوہ، تو تم اس کا بدلہ پالو گے، عند اللہ، اللہ کے ہاں۔ ان اللہ، بے شک اللہ، بما تعملون بصیر، وہ جو تم اعمال کرتے ہو بصیر، دیکھنے والا ہے۔ وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ، اور انہوں نے کہا ہرگز داخل نہیں ہوگا جنت میں، إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ، مگر وہ جو یہودی ہوئے یا نصرانی ہوئے، یہودی نصارہ۔ اب آپ یہاں پر بھی وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ، اور انہوں نے کہا ہرگز جنت میں داخل نہیں ہوگا، إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ، مگر وہ جو یہودی ہوئے یا نصرانی، یہود و نصارہ جائیں گے۔ تو آپ کہیں گے کہ ان کے آپس میں کوئی بڑا اتفاق ہے کہ انہوں نے کہا بھائی صرف ہم دونوں ہی جائیں گے؟ نہیں نہیں، یہ اختصار کے لیے قرآن میں، ورنہ مطلب یہ ہے وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ، انہوں نے کہا جنت میں ہرگز داخل نہیں ہوگا، إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا، یہودیوں نے کہا وہ داخل ہوں گے جو یہودی ہوئے، نصارہ نے کہا وہ جنت میں داخل ہوں گے جو نصارہ ہے۔ ورنہ آگے دوسری اس کے بعد جو آیت فرمائے وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء، یہود نے کہا کہ نصارہ کسی دین پر نہیں ہے، اور نصارہ نے کہا کہ یہودی کسی دین پر نہیں ہے۔ تو یہاں پر کیا ہے؟ تو یہ اختصار کے لیے قرآن بات مختصر کرتا ہے۔ تو فرمایا وقالوا لن يدخل الجنۃ، داخل نہیں ہوں گے جنت میں، الا من کان ہودا او نصارا، مگر وہ جو یہودی ہیں یا نصارہ ہے۔ تلک امانیہم، اللہ فرماتے ہیں یہ ان کی آرزویں ہیں۔ قل کہہ دیجئے ہاتو برہانکم ان کنتم صادقین، لے آؤ اپنی دلیل اگر تم سچے ہو۔ بلا، کیوں نہیں جنت میں جائیں گے؟ انہوں نے، اللہ فرماتی یہ تو کہتے ہیں یہودی نصارہ ہی جنت میں جائیں گے، بلا کیوں نہیں، من اسلم وجہہ للہ، وہ جنت میں جائیں گے جس نے اپنا چہرہ اللہ کے لیے خاص کر دیا ہے۔
جس نے اپنا چہرہ اللہ کے لیے خاص کیا ہے۔ وَهُوَ مُحْسِنٌ، اور اس حال میں کہ محسن وہ متبع سنت ہے۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ معنی کرتے وَهُوَ مُحْسِنٌ ای اتبع سنت، اتبع فیہ سنت، یہ کہ وہ سنت کی تابعداری بھی کریں۔ فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ، وہ اس لیے فرماتے ہیں امام ابن کثیر رحمہ اللہ فَإِنَّ لِلْعَمَلِ الْمُتَقَبَّلِ شَرْطَيْنِ، کہ بے شک قبول عمل کے لیے دو شرطیں ہیں۔ عمل کی قبولیت کے لیے کیا ہے، اور اچھے عمل کے لیے وہ دو شرطیں ہیں۔ پہلا شرط یہ ہے یکون خالصا لوجہ اللہ، یہ کہ وہ عمل خاص اللہ کی رضا کے لیے ہو، اور وثانیہا، اور دوسرا یہ ہے ان یکون موافقا لسنت، یہ کہ وہ نبی کی سنت کے موافقت کرتا ہو، وہ عمل اللہ کی رضا کے لیے ہو، نبی کی سنت پہ۔ ایک عمل اللہ کی رضا کے لیے ہو لیکن نبی کے طریق پر نہ ہو تو وہ عمل بھی کیا ہے، مردود ہے، مقبول کوئی نہیں۔ تو فرمایا بلا، کیوں نہیں جنت میں جائیں گے، من اسلم، وہ جائیں گے جس نے خاص کر دیا ہے، تابع کیا ہے، وجہہ للہ، اپنے چہرے کو اللہ کے لیے، وہو محسن، اس حال میں کہ وہ متبع سنت ہے، فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ، بس اس کے لیے اجر ہے، بدلہ ہے، عِنْدَ رَبِّهِ، اس کے رب کے پاس، وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ، اور ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا، وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور نہ وہ غمگین ہوں گے، ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا، نہ وہ کیا ہوں گے، غمگین ہوں گے۔ قولوا قولی ھذا استغفر اللہ لي وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ انتہائی معزز سامعین، سورہ بقرہ آیت نمبر 113 آپ کے سامنے تلاوت کی، پارہ نمبر 1 میں سے۔ اب یہاں سے اس سے پہلی آیت میں کل کے درس میں، گزشتہ درس میں سموار کے دن آپ نے سنا کہ یہود نصارہ نے کیا کہا، قالوا لن يدخل الجنۃ الا من كان هودا او نصارى، کہ جنت میں داخل نہیں ہوں گے مگر یہودی اور نصارہ، نصرانی، عیسائی۔ تو اللہ نے فرمایا تلک امانیہم، یہ ان کی آرزوئیں ہیں، یہ ویسے ہی آرزوئیں ہیں، خوش فہمیاں ہیں جس میں وہ پڑے ہوئے ہیں۔ تو اس کی یہ تفصیل آگے ہیں کہ انہوں نے خود کہا وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء، یہ تو خود ایک دوسرے کو بھی نہیں مانتے ہیں۔ یہ کس طرح کہتے ہیں کہ بھائی جو یہودی ہیں اور نصرانی ہے وہ جنت میں داخل ہوں گے، نصارہ کہتے ہیں یہودی کسی دین پر نہیں، اور یہودی کہتے ہیں نصارہ کسی دین پر نہیں۔ یہ فیصلہ کب ہوگا وہ اللہ نے بتا دیا، فرمایا وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء، اور یہود نے کہا نصارہ کسی دین پر نہیں، وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء، اور نصارہ نے کہا یہود کسی دین پر نہیں ہے۔ وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ، اللہ فرماتے ہیں وہ دونوں کتاب پڑھنے والے ہیں، وہ دونوں کتاب پڑھنے والے ہیں، نصارہ انجیل پڑھنے والے ہیں، اور یہود جو ہیں وہ توریت کو پڑھنے والے ہیں۔ تو فرمایا كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ، اور اسی طرح کہا ان لوگوں نے لا یعلمون، جو علم نہیں رکھتے ہیں، جو نہیں جانتے ہیں، مثل قولہم، ان کی بات کی طرح، یعنی ان کی طرح اور بھی لوگوں نے کہا ہے، یہ بالکل یہود نے بھی یہی بات کی تھی، نصارہ نے بھی۔ فاللہ یحکم بینہم یوم القیامت، پس اللہ رب العالمین ان کے درمیان قیامت والے دن فیصلہ کرے گا۔ فیصلہ کب ہوگا ان کے درمیان؟ لیکن قیامت میں ایسا فیصلہ نہیں کہ اللہ کہے یہودیوں ادھر آ جاؤ، نصارہ تم ادھر آ جاؤ، چلو مناظرہ کرو، اس طرح نہیں۔ دنیا میں علم کے ساتھ مناظرہ ہو گیا ہے،
دلائل سے مناظرہ ہو گیا ہے کہ دین حق جو ہے وہ دین اسلام ہے، اور حق پر جو ہے نا وہ کون ہے؟ مسلمان ہے۔ بس قیامت والے دن جو فیصلے کی بات کی گئی ہے، فرمایا فاللہ یحکم بینہم یوم القیامت، قیامت والے دن اللہ ان کے درمیان فیصلہ کرے گا۔ فیصلہ یہ ہوگا کہ یہ حق پرتے یہ جنت میں چلے جائیں، یہ نہ حق پرتے انہیں جہنم میں ڈال دیا جائے، یہ فیصلہ ہوگا۔ تو فرمایا فیما کانوا فیہ یختلفون، اس میں فیصلہ ہوگا جس میں یہ اختلاف کرتے رہے۔ ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ، ومن اظلم، اور کون بڑا ظالم ہے، ممن، اس سے، منع مساجد اللہ، جو اللہ کے مسجدوں سے منع کرتا ہے، اللہ کے گھروں سے منع کرتا ہے، ان یذکر فیہ اسمہ، یہ کہ اس میں اللہ کا قرآن بیان کیا جائے، ان یذکر فیہ اسمہ، یہ کہ اس میں اس کا نام لیا جائے، بلند کیا جائے، اس میں اللہ کی توحید وحدانیت کے تذکرے کیے جائیں۔ وسعی فی خرابہا، اور اس کی خرابی میں، اس کے بربادی میں کوششوں میں لگے ہوئے ہیں، اس کے خراب کرنے کی کوشش میں کوشاں۔ آج جتنے بھی لوگ ہیں دیکھ لے، سب کچھ تو کی اجازت دی جا رہی ہے، اگر اجازت نہیں ہے تو رب کے قرآن بیان کرنے کی اجازت کوئی نہیں، اس پہ تکلیف ہوتی ہے۔ ہر چیز کی اجازت ہوتی ہے لیکن اس چیز پہ تو یہ وہی بات ہے نا۔ تو فرمایا من اظلم ممن منع مساجد اللہ، کون بڑا ظالم ہے اس سے جو اللہ کے گھروں سے روکتے ہیں، ان یذکر فیہ اسمہ، یہ کہ اس میں اس کی توحید بیان کی جائے، وسعی فی خرابہا، ہاں کوشش کرتے ہیں اس کے خرابی میں، اس کے اجاڑنے میں لگے ہوئے ہیں کہ کسی طرح یہ درس قرآن بند ہو جائے، کسی طرح اللہ کی یہ توحید کے نغمے یہ بند ہو جائے، باقی بیان ہوتا رہے، غیر اللہ کے نغمے شروع ہو۔ اولئک، یہی لوگ ہیں، ما کان لہم ان یدخلوہا الا خائفین، یہی لوگ ہیں، فرمایا ما کان لہم، نہیں ہے ان کے لیے، ان یدخلوہا، یہ کہ یہ مسجد میں داخل ہو جائے، یعنی مسجد حرام میں، الا خائفین، مگر ڈرتے ہوئے داخل ہو جائے۔ اس کے الا خائفین، اس کے دو توجیحات علماء نے ذکر کی۔ ایک توجیہ ہے کہ ان کے لیے نہیں ہے کہ یہ داخل ہو جائے اس میں الا خائفین، مگر ڈرتے ہوئے، یعنی ایک توجیہ ہے، اللہ فرماتے ہیں مسلمانوں اتنی طاقت میں ہو جاؤ کہ جس طرح یہ لوگ آج تمہیں روک رہے ہیں، کل اگر یہ مسجد حرام میں داخل ہو جائے تو حال یہ ہو کہ یہ ڈرتے ہوئے داخل ہو، انہیں ڈر ہو، تمہارا دہشت ہو ان کے دلوں میں۔ دوسری توجیہ ہے ما کان لہم ان یدخلوہا الا خائفین، نہیں ہے ان کے لیے کہ یہ مسجد حرام میں جب داخل ہو تو یہ ڈرنے والے ہو، یعنی داخل ہوتے ہوئے بھی ان کے دل میں ڈر ہونا چاہیے، چی جائے کہ اوروں کو مسجد سے روک لیں، ان کو خود جب یہ داخل ہو تو اس وقت بھی ان کے دل میں اللہ کا خوف اور ڈر ہونا چاہیے، اور پھر اور لوگوں کو ٹھیک ہے نا روکتے ہیں۔ تو فرمایا من اظلم ممن منع مساجد اللہ، یہ قرآن کریم میں کئی مقامات پہ یہ آیت، دو تین مقامات اور بھی ہے۔ ایک جگہ میں فرمایا من اظلم ممن افترا علی اللہ کذبا، کون ہے اس سے بڑا ظالم جو اللہ پر جھوٹ بولتا ہے، ہاں، اور یہ کئی مقامات پہ۔ ایک مقام پہ فرمایا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً، اس سے بڑا ظالم کون ہے جو گواہی کو چھپا لیں۔ تو آپ کہیں گے بھائی ظالم تو ادھر بھی ہے، تو ان میں سے کون بڑا ظالم ہے؟ آیت تو کئی مقامات پہ، تو یہ الگ الگ مقام پہ یہ آیت آئی ہے، لیکن اپنے اپنے مقام پہ بالکل ٹھیک ہے۔ علماء فرماتے ہیں یا فرمایا من اظلم ممن منع مساجد اللہ، تم منع کرنے والوں میں، یعنی کوئی گھر سے روک رہا ہے، کوئی مکان سے روک رہا ہے، کوئی دیرے سے روک رہا ہے، کوئی گاڑی پر جانے سے روک رہا ہے، کوئی کہاں جانے سے روک رہا ہے، تو روکنے والوں میں، منع کرنے والوں میں سب سے بڑے ظالم ہیں جو اللہ کے گھروں سے منع کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔
کسی چیز میں روکنے والوں میں، منع کرنے والوں میں سب سے بڑے ظالم وہ جو اللہ کے گھروں سے روکتے ہیں۔ اور جھوٹ بولتے ہیں لوگ، تو جھوٹ بولنے والوں میں، دنیا میں جھوٹ بولنے والے بہت ہیں، لیکن جھوٹ بولنے والوں میں سب سے بڑے جھوٹے وہ ہیں جو اللہ رب العالمین پر جھوٹ بولتے ہیں، جو دوسرے مقام میں من ازلم ممن افترى علی اللہ کذبا، اور ایک مقام پہ آیا ہے ومن ازلم ممن کتم شہادتاً، تو گواہی یا تو دنیا میں بہت دی جاتی ہے، کوئی عدالت میں گواہ بن کے جاتے ہیں، کوئی کچہری میں گواہ بن کے کہاں جاتے ہیں، تو گواہیاں دینے والے تو بہت ہیں۔ اللہ نے فرمایا من ازلم ممن کتم شہادتاً، لیکن چھپانے والوں میں، چوری کرنے والوں میں سب سے بڑا چھپانے والا، سب سے بڑا چور وہ ہے جو اللہ کی توحید اور وحدانیت کے مسئلے کو دبا لے، جو اس کو چھپا لے، ٹھیک ہے نا۔ تو اپنے اپنے مقام پہ آیت بالکل کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو فرمایا ما کان لہم ان یدخلوها الا خائفین لہم فی الدنیا خزی، ان کی سزا کیا ہے؟ فرمایا دنیا میں ان کے لیے رسوائی ہے، وفی الآخرۃ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے آخرت میں عذاب عظیم ہے، بہت بڑا عذاب ہے۔ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، یہ چٹا اعتراض ہے کہ ہم آپ کو نبی نہیں مانتے ہیں، اس لیے کہ آپ کا ایک قبلہ ہی کوئی نہیں ہے، کبھی آپ بیت المقدس کی طرف نماز پڑھتے ہیں، کبھی بیت الحرام کی طرف پڑھتے ہیں۔ تحویل قبلہ کا جو حکم آیا نا مسلمانوں کے لیے، پہلے بیت المقدس کی طرف پڑھ رہے تھے، پھر بیت الحرام کی طرف، پہلے سب سے پہلے بیت اللہ کی طرف، پھر تحویل قبلہ بیت المقدس کی طرف ہوا، پھر دوبارہ تحویل قبلہ بیت الحرام کی طرف، نماز ہی میں حکم آیا اور اللہ کے رسول نے منہ بیت الحرام کی طرف کر دیا۔ تو فرمایا اللہ، اس کا جواب دیا اللہ نے، اللہ اکبر، وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، اللہ ہی کے لیے یہ مشرق اور مغرب ہیں، فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، پس جہاں کہیں بھی تم منہ کرو گے، چہرہ کرو گے، فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، وہیں اللہ کی رضا ہے۔ جہاں پر منہ کرو گے، سواری میں بیٹھے ہوئے بس میں اور گجرات کی طرف جا رہے ہیں، ادھر ہی منہ کر کے آپ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ قبلہ تو یہ ہے کہ یہ ایک رخ ہے، پھر کب کوئی اس طرف پڑے گا، کوئی اس طرف پڑے گا، تو یہ ہے کہ اختلاف سے بچنے کے لیے یہ ایک رخ ہے، اصل اللہ کے لیے سجدہ کرتے ہیں اور قبلہ رخ ہو کے کرتے ہیں تاکہ اتفاق اور اتحاد ہو مسلمان اور مومنوں میں۔ تو فرمایا اللہ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا، بس جہاں کہیں بھی تم منہ پھیرو گے، فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، وہی اللہ کی رضا ہے۔ ان اللہ، یا فَثَمَّ ذات اللہ، وہی اللہ کی ذات موجود ہے۔ ان اللہ واسع علیم، پس بے شک اللہ واسع، وسیع، علیم، علم والا ہے، وسیع علم رکھنے والا ہے۔ وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، یہ اب جواب دیا جا رہا ہے، جواب پہلے نہیں، ٹھیک ہے نا، جو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کا جو ہے نا آپ کو نہیں مانتے، تو فرمایا وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، پہلا جواب کہ انہوں نے کہا کہ اللہ نے بیٹا بنا لیا ہے۔ اب اس کے آگے جوابات، 5 جوابات دیے۔ سبحانہ، پاک ہے اللہ کہ وہ بیٹا بنا لے، وہ بیٹوں سے پاک ہے، پہلا جواب۔ دوسرا، بل لہ ما فی السماوات والارض، بلکہ اسی کے لیے جو کچھ آسمانوں میں زمین میں۔ تیسرا جواب، کل لہ قانتون، یہ سارے کے سارے اس کے سامنے عاجزی کرنے والے ہیں۔ چوتھا جواب، بدیع السماوات والارض، نئے سرے سے بنانے والا ہے آسمان و زمین کو۔ اور 5واں جواب، وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، جب وہ کسی کام کا فیصلہ کرتا ہے بس بے شک اس کے لیے کہتا ہے کن ہو جا، فیکون، بس وہ کام ہو جاتا ہے۔ کن کلمے کی دیر ہوتی ہے، کن ہو جا تو وہ کام ہو جاتا ہے۔ وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْلَا يُكَلِّمُنَا اللَّهُ، اور کہا ان لوگوں نے جو نہیں جانتے ہیں، علم نہیں رکھتے ہیں، لَوْلَا يُكَلِّمُنَا اللَّهُ، کیوں اللہ ہم سے بات نہیں کرتا ہے، یعنی اللہ ہمیں براہ راست اپنی زبان سے کہے کہ یہ میرا نبی ہے، تب ہم آپ کو مان لیں گے، ٹھیک ہے نا۔ او تأتینا آیتون، یا ہمارے پاس کوئی نشانی آ جائے، معجزہ آ جائے تاکہ ہم آپ کو مان لیں۔
تو اللہ نے فرمایا کذالک قال الذین من قبلہم، اسی طرح کہا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے گزرے ہیں، مثل قولہم، انہی کے بات کی طرح، یعنی صرف انہوں نے نہیں کہا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے کے حواری دور اس کے قوم نے بھی کیا کہا تھا کہ ہم آپ پر ایمان اس وقت لائیں گے حتی نر اللہ جہرتن، کہ ہم اللہ کو آمنے سامنے دیکھ لیں۔ تو اللہ نے فرمایا یہ صرف میرا پیغمبر پریشان نہیں ہونا، انہوں نے نہیں کہا، یہ اس سے پہلے بھی انہوں نے کہا ہے پیغمبروں سے۔ تشابہت قلوبہم، ان کے دل آپس میں ملتے جلتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں قد بینا الآیات، انہوں نے تو آیتن کہا ہے، ایک نشانی مانگی ہے، لیکن قد بینا الآیات، اللہ فرماتے ہیں میں نے اتنی زیادہ نشانیاں اتاری ہے، بہت زیادہ نشانی اور معجزات اتاری ہے، لقوم، اس قوم کے لیے، یوقنون، جو یقین رکھنے والے۔ آگے فرمائے انا ارسلناک بالحق، میرا پیغمبر ہم نے آپ کو حق کے ساتھ اتارا ہے۔ جوڑ کیا ہے آیتوں میں، کس پچھلی آیت میں فرمایا ہم نے بڑی بڑی نشانیاں اتاری ہے، لقوم یوقنون، اس قوم کے لیے جو یقین رکھتی ہے، انا ارسلناک بالحق، ہم نے آپ کو حق کے ساتھ اتارا ہے۔ اس آیت کا پچھلے کے ساتھ جوڑ کیا ہے؟ جوڑ یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ او تأتینا آیتن، ہمارے پاس کوئی نشانی آ جائے۔ اللہ نے فرمایا انا ارسلناک بالحق، میرا پاک پیغمبر ہم نے ان میں آپ کو مبعوث کیا ہے، آپ کا وجود سب سے بڑی نشانی اور معجزہ ہے۔ آپ کا وجود سب سے بڑی نشانی ہی نہیں ہے ان کو ماننے کے لیے، لیکن جو نہیں مانتے وہ تو اس سے بڑھ کر نشانی بھی آ جائے پھر بھی نہیں مانیں گے۔ تو فرمایا بشیرن، آپ خوشخبری سنانے والے ہیں مسئلہ ماننے والوں کے لیے، ونذیرا، اور انکار کرنے والوں کو جہنم کے عذاب سے ڈرانے والے۔ ولا تسألوا، اے اللہ میں خوشخبریاں سنانے والا ہوں، مسئلہ بیان کرنے والا ہوں اور ڈر سنانے والا ہوں، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو مسئلے کو مانتے کوئی نہیں ہے، وہ مخالفت کرتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا وَلَا تُسْأَلُوا عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ، میرا پاک پیغمبر اگر نہیں مانتے ہیں جہنم میں جائیں گے اور آپ سے جہنمیوں کے بارے میں سوال نہیں ہوگا۔ مسئلہ حل کر دیے، ٹھیک ہے نا؟ جو مانتے وہ تو چلو مانتے ہیں، مان لیے، وہ تو جنت میں، وہ تو پا گئے ہیں عظمت ہے، لیکن جو نہیں مانتے تو آپ پریشان نہ ہو، آپ سے ان کے بارے میں آج کچھ لوگ کہتے ہیں نا ساڑھے کو لوگ پوچھو سی جی، ٹھیک ہے نا، ٹرمپ جہنم میں کیوں گیا، بش کیوں گیا، یہ ویسے باتیں ہیں۔ فرمایا وَلَا تُسْأَلُوا عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ، آپ سے جہنمیوں کے بارے میں سوال نہیں ہوگا۔ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ، اور کبھی بھی آپ سے راضی نہیں ہوں گے یہود اور نصارہ، حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، یہاں تک کہ تو ان کے دین کی تابعداری کریں۔ میرا پیغمبر یہ آپ سے راضی نہیں ہوں یہاں تک کہ آپ ان کی بات مانیں۔ قل کہہ دیجئے ان ھدی اللہ، بے شک اللہ کا قرآن جو ہے، هو الہدی، یہی ہدایت ہے، یا دوسرا معنی ان ھدی اللہ، اللہ کا دین جو ہے، هو الہدی، یہی دین اسلام ہے، یہی حق دین ہے۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اور میرا پاک پیغمبر اگر آپ نے ان کے خواہشات کی تابعداری کی، بعد الذی جاءک من العلم، بعد اس کے کہ تیرے پاس میرا قرآن آ گیا ہے۔ قرآن کے نام اگر آپ پڑھیں گے نا اسماء القرآن، تو اس میں ایک نام علم بھی ہے، تو فرمایا بعد الذی جاءک من العلم، بعد اس کے کہ تیرے پاس میرا قرآن آ گیا ہے، ما لک من اللہ من ولی، پس نہیں ہوگا تیرے لیے اللہ کے عذاب سے بچانے والا کوئی حمایتی، ولا نصیر، اور کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ یہ پیغمبر کو خطاب ہے، کوئی عام بات بھی نہیں ہے۔ میرا پیغمبر اگر آپ نے ان کے خواہشات کی تابعداری کی تو اللہ کے عذاب سے آپ کو بھی کوئی نہیں بچا پائے گا۔ الذین آتیناہم الکتاب، اب کچھ لوگ ماننے والے بھی تو ہوتے ہیں نا، تو ان کا بھی ذکر کیا، پہلے نہ ماننے والوں کے لیے وعیدیں تھی، اب کچھ جو ماننے والے، فرمایا الذین، بے شک وہ لوگ، آتیناہم الکتاب، جنہیں ہم نے کتاب دیا ہے، یتلونہ حق تلاوتہ، وہ پڑھتے ہیں اس کو کتاب کو، حق تلاوتہ، جس طرح اس کے پڑھنے کا حق ہے۔ امام قرطبی رحمہ اللہ معنی کرتے ہیں یتبعونہ حق اتباعہ، وہ اس کی اتباع کرتے ہیں جیسے اتباع کرنے کا حق ہے۔
ٹھیک ہے نا، یعنی توریت کی، انجیل کی. اولئک یؤمنون بہ، وہ توریت پڑھتے ہیں، انجیل پڑھتے ہیں، لیکن وہ لوگ میرے اس نبی پر بھی ایمان رکھتے ہیں. ٹھیک ہے نا، کیونکہ توریت اور انجیل پر ایمان تب ممکن ہے اور اس کے پڑھنے کا فائدہ تب ہے جب محمد عربی پر ایمان رکھا جائے. تو فرمایا اولئک یؤمنون بہ، یہ وہی لوگ ہیں جو میرے پیغمبر پہ بھی ایمان رکھنے والے ہیں. ومن یکفر بہ، اور جس نے اس نبی کا انکار کیا، فاولئک هم الخاسرون، یہی لوگ ہیں نقصان اٹھانے والے، یہی ہے نقصان والے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ.